میں نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ زندگی بار بار نہیں ملتی. اصول بھی ہے جو ڈر گیا وہ مر گیا. خوف کس بات کا؟ زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے. رازق وہ ہے, روزی وہ دیتا ہے, عزت ذلت کا وہ مالک ہے. تو پھر خوف کس بات کا؟ تو میں آپ بھائیوں سے یہ وصول کے ساتھ کیا ہوں کہ آپ نے جس انداز کے ساتھ میرا استقبال کیا جب میں لندن سے آیا, یعنی اس سے پہلے جب میں نے اعلان کیا اور جب میں نے دفتر کھولا یعنی الیکشن آفس, یہ آپ کی مہربانیاں ہیں, یہ آپ کی محبت ہے میرے ساتھ. تو میں ان محبتوں کو نہیں بلا سکتا کیونکہ آج یہاں سے آغاز کیا ہے, 2-4 دن کے بعد سرکھی سے کریں گے, خاص آباد سے کریں گے, چھتروں سے کریں گے, یعنی ہر یونین کونسل میں جلسے ہوں گے اور وہ بھرپور طریقے سے لوگ میرا ساتھ دیں گے. وہ کیونکہ ہر قبیلے کے لوگ میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں کیونکہ وہ تنگ آئے ہوئے کہ ایسی سیاست سے. تو جہاں تک آپ کے مسائل کا تعلق ہے تو یہ بتانے کی ضرورت اس لیے نہیں کہ میں بھی اسی مسائل میں گرا رہا ہوں 30 سال کہ نہ ملازمتوں میں کوٹا ملا. یہ پڑھے لکھے لوگ تو جانتے ہیں کیونکہ میں آج بھی کہتا ہوں کہ اگر 20-25 سال ہمارا کوئی ہیلتھ اسٹیبل بھرتی ہوا ہوتا تو آج وہ ایس پی ریٹائرڈ ہوتا ہے. اگر کوئی 16 گریڈ میں 15 گریڈ میں بھرتی ہوا ہوتا تو آج وہ ڈی سی ہوتا, سیکٹری ہوتا. کیونکہ ہم نے ادھر جانے نہیں دیا, کیونکہ ہم نے لوگوں کو پریشان رکھا, نوجوان طبقہ کو پریشان رکھا. تو وہ آج ہم سے حق مانگتے ہیں کہ 25 سال میں آپ نے کیا کیا. چودھری علی محمد صاحب کو میں ایک بات کی داد دیتا ہوں کہ ایک وہ کالج قائم کر کے ڈونیشن پر لوگوں کے لیے, اور دوسری کیونکہ انہوں نے جو 2 پودے لکھائے تھے پیپلز پارٹی کے دور میں, آج وہ لا سیکٹری ہے ادریس بس 10 سال کے بعد 12 سال کے بعد وہ لا سیکٹری بن گیا. انہی سے بڑا عہدہ نہیں ہوتا. تو جہاں تک یعنی آپ کے مسائل کا تعلق ہے, یہ کوئی ڈکے چھپے نہیں ہیں. ہمارے سڑکوں کے مسائل ہیں, یعنی ایجوکیشن کے مسائل ہیں, ملازمتوں کے مسائل ہیں, اور یہ جو شاملات یا لینڈ مافیا یہ جو کلچر پیدا ہو گیا, یہ تھانہ کلچر جو پیدا ہو گیا. کیونکہ میں اصل میں آپ کی قوت سے, آپ کے دامن سے, کیونکہ میں اس تھانہ کلچر کے خلاف ہوں, تحصیل کلچر کے خلاف ہوں, لینڈ مافیا کے خلاف ہوں, کیونکہ میں ان کے خلاف جنگ لڑنا چاہتا ہوں, بھرپور جنگ لڑنا چاہتا ہوں, آپ کے تعاون سے لڑنا چاہتا ہوں. کہ یہ جب کوئی مظلوم آدمی, سوالی آدمی اکیلا جائے, کسی کی سفارش پر نہ جائے, وہ کسی کے سہارے پر نہ جائے, وہ یہ نہ سوچے کہ میری جیب میں پیسہ نہیں ہے تو یعنی میں تھانے کیسے جاؤں, میری جیب میں پیسہ نہیں ہے میں کچہری میں کیسے جاؤں, پٹواری کے پاس کیسے جاؤں. یعنی اس لیے کہ ان لوگوں کو احساس دلانا ہوگا کہ وہ خدمت کے لیے یہاں پر لگے ہوئے ہیں, کیونکہ وہ آپ کے ٹیکس سے, آپ کے پیسوں سے وہ تنخواہ دیتے ہیں. تو وہ آپ کی ذمہ داریاں نبھائیں, ہم آپ کی ذمہ داریاں نبھائیں. یہ ہمارا تو میرا یعنی آپ بھائیوں سے, دوستوں سے, بزرگوں سے ایک مطالبہ بھی ہے, وہ یہ کہ اس الیکشن کے دور میں لوگوں کو لڑایا جاتا ہے, تعصب کی ہوا دی جاتی ہے. تو میں اس تعصب کے خلاف جنگ بھی کرنا چاہتا ہوں, جس کے لیے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے. یہ تعصب یہ ختم ہوگا تو آپ کے مسائل بھی حل ہوں گے, آپ کے معاشی پرابلم بھی حل ہوں گے, آپ ایجوکیشن میں بھی آگے جائیں گے, کل آپ کے بچے بھی آگے آئیں گے. چونکہ میں کوئی وڈیرا نہیں ہوں, میں جاگیردار بھی نہیں ہوں, سرمایہ دار بھی نہیں ہوں, مگر ایک بات ہے کہ والدین کی دعاؤں سے یعنی انہوں نے محنت کی اور میں نے لا کیا, یعنی ان کی دعاؤں کے صدقے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج میں جہاں کھڑا ہوں آپ کے سامنے. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, آپ کو مختلف طریقوں سے چکھنے کی کوشش بھی کی جائے گی.
کہ یہ ہے جی بندن جی، یہ ہے جی بندن جی، آپ ادھر کیسے جا رہے ہیں جی، ادھر کیسے جا رہے ہیں جی، فلاں ٹھیک ہے فلاں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ان آرام سے ٹھنڈے دل سے یہ موازنہ کریں کہ کون ہمارے ووٹ کا حقدار ہے۔ یہ جو بیٹیاں پاؤں میں ڈالتے ہیں نا کہ ادھر کوئی کھینچتا ہے ادھر کو کھینچتا ہے، تو میں اس کے لیے ایک شعر یاد آ گیا کہ زنجیر میں جکڑے ہوئے ہمدم میرے جاگو، آہن کے پگھلنے کی صدا آنے لگی ہے، تعمیر و مساوات کا پیغام سنا دو، تخریب کی آنکھوں میں گٹا چھانے لگی ہے۔ کیونکہ آپ یہ تکلیف کاری نہیں کریں، آپ اصول کی بات ہوگی اور ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیونکہ آپ میرا ساتھ دیں گے، انشاءاللہ اگر آپ کی دعائیں رہی تو یہ سیٹ آپ کی ہے، یہ سیٹ آپ کی ہے۔ اور میں یہ وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں اسٹوڈنٹ لائف سے لے کر میں نے وہاں بھی الیکشن لڑے نہیں آ رہا، لوکل کونسل کا میں نے الیکشن لڑا، وائس چیئرمین رہا، میں نے بار ایسوسیشن ٹنڈیال میں بھی الیکشن لڑے، میں جیتا رہا، اور آخری الیکشن میں نے آزاد جموں کشمیر بار کونسل کا بھی لڑا، اور 6 الیکشن میں نے لڑے، الیکٹڈ میں ہارا نہیں ہوا آج تک، اور یہ ہارے ہوئے جواری میرا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ کی دعاؤں سے یہ کامیابی ہو۔ آپ میرا ساتھ تو کیونکہ وقت آج یعنی بالخصوص یعنی میں ان دوستوں کا جنہوں نے یہاں پر انتظامات کیے، میں سوچ رہا ہوں کہ میں کس کا نام لوں۔ سارے دوستوں نے دن رات کام کیا اور 2 دن کا ٹائم تھا، 2 دن کا۔ اور جب رات کو بارش شروع ہوئی تو میں نے ایک دوست کو کہا کہ یہ پسپون کر دیں کیونکہ بارش کا معاملہ شروع ہو گیا ہے تو اب یہ مشکل ہوگی جو ہے وہاں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ بارش 2-4 گھنٹے کی بات ہے، موسم ٹھیک ہو جائے گا، آپ کو آنا ہوگا۔ تو میں آیا اور آپ نے جس انداز کے ساتھ استقبال کیا، جس جذبے کے ساتھ آپ یہاں پر آئے ہیں، آپ اپنا قیمتی وقت چھوڑ کر یہاں پر آئے ہیں، تو آج جمعہ بھی ہے، مبارک دن ہے، اور اس مبارک دن سے شروعات میں نے کی ہے، اور آگے دیکھتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یعنی انشاءاللہ کیونکہ ہم اس کارواں کو یعنی آگے بڑھائیں گے، پیچھے آپ نظر نہیں دیکھیں گے، تو یہ آگے ہوگا کارواں۔ تو میرے بھائی جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، وہ میرے دوست بھی یہاں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جانتے ہیں، اور بھی عزیز جو باہر کھڑے ہیں، میں آپ سب کا مشکور ہوں۔ رائے صاحب، آپ یہاں دل جمی سے کام کریں اور انشاءاللہ یعنی جس طرح میں مطمئن ہوں کہ مجھے ہر قبیلہ کی، ہر برادری کی اور ہر مقطع فکر کے لوگوں کی حمایت حاصل ہے، اور میں آج دن تک میں پریشان نہیں ہوں، میں خوش ہوں، اور دوست مجھے دعوت دے رہے ہیں کہ آج فلاں جگہ رکھیں، آج فلاں جگہ رکھیں۔ میں نے کہا کہ مجھے پروگرام ترتیب کرنے دو، تو ایک مقام سے شروع کریں گے، تو پھر کیونکہ آپ کا مجھے پتا ہے کہ 23 پولنگ اسٹیشن ہے، کیونکہ میں نے کہاں پر میں نے جانا ہے، اور کہاں پر کیونکہ ہے لوگ، کیونکہ وہ میرے دوست ہیں، میرے ساتھی ہیں، تو میں وقت اب اذان بھی ہونے والی ہے، ٹائم ہونے والا ہے، تو نماز بھی میرے دوستوں نے، بزرگوں نے، میں نے بھی پڑھنی ہے، تو ان تمام دوستوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، ان خاص کر انتظامیہ کمیٹی جو یہاں پر موجود ہے۔ تو میں مسائل کا اس لیے ذکر نہیں کرتا کہ میں آپ میں سے ہوں، مسائل کا مجھے پتا ہے کہ دن رات کیا ہوتا ہے،
چونکہ بعض لوگ تو کہتے ہیں چونکہ آپ نے یہ دیکھی ہے کہ 35-36 تختیاں لگ گئی، کیا وہ بن گئی ہیں؟ کیا وہ بجٹ ہے؟ کیونکہ ہر آدمی کو 5,000 روپیہ دیا، وہ پڑھی لے کر آ گیا اور وہ لگا کر چلا گیا، وہ کام شروع ہو گئے، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ 85 کروڑ روپے کے منصوبے جات کے کام شروع ہو، کہاں سے ابھی تک الیکشن کے لیے پیسہ نہیں ملتا ہمیں 3 کروڑ روپیہ کہ وہ ڈیٹ اناؤنس کرے. تو یہ جو ہے یہ منصوبہ جات تو یہ زبانی کلامی والی بات ہے. تو انشاءاللہ ہم ہی کمپلیٹ کریں گے، پاکستان پیپلز پارٹی کمپلیٹ کرے گی. اور یہ گورنمنٹ جو آئے گی پاکستان پیپلز پارٹی کی بنے گی، اور یہ سنگل گورنمنٹ ہم بنائیں گے. آزاد کشمیر اور پاکستان کی جو ہماری سیٹیں ہیں وہ مکمل طور پر ہم اکیلے گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں ہیں. تو یہ گورنمنٹ انشاءاللہ بننے دیں اور یہ وقت آنے دیں تو آپ کے مسائل کے لیے، آپ کے حقوق کے لیے، کیونکہ میں آگے آگے لڑوں گا، جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا کہ ہم پارٹی کے کارکن ہیں، یہ پارٹی کے وارث لوگ ہیں 30 سال سے، اور یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو یہ حق دینا پڑے گا. تو انشاءاللہ میں آخر میں شاہ صاحب آپ کا بھی، دوستوں کا بھی، تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جو وقت دیا. کیونکہ اس دور میں جبکہ زندگی بہت مصروف ہے اور آدمی کے پاس وقت نہیں ہوتا، تو یہ وقت نکال کر کسی کے لیے دینا سب سے بڑی قیمت میرے نزدیک یہ ہے کہ اس کی قیمت میں ادا نہیں کر سکتا جو آپ نے مجھے دیا وقت دیا. تو میں آپ بھائیوں کا مشکور ہوں. انشاءاللہ زندگی رہی تو میں یہاں پر آتا بھی رہوں گا، ہر پولیس اسٹیشن پر جاؤں گا. تو آپ یہ کام شروع کریں، یہ الیکشن آپ کا ہے اور ہم سب مل کر اس الیکشن کو لڑیں گے اور یہ ٹارگٹ اچیو کریں گے. تو میں آخر میں اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا. زرخیز زمینیں کبھی بنجر نہیں ہوتی، زرخیز زمینیں کبھی بنجر نہیں ہوتی، دریائے بدل لیتے ہیں راستہ اسے کہتے ہیں. کیونکہ ہم نے آپ ایک راستے کا تعین کر لیا اور وہ ہم جائیں گے منزل پر انشاءاللہ آپ کی طرف سے. وما الینا کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. آج کی یہ بازو تقریب جلسے کی شکل اختیار کر چکی ہے. یہ سب اہلیان کٹھاڑ کی بھرپور محنت کا نتیجہ ہے. خصوصاً ملک برادری، مغل برادری، قاضی برادری، سید برادری، چودھری برادری، راجپوت، شیخ برادری، بٹی برادری، ارائی برادری اس تقریب کی وساطت سے بھرپور حمایت بطور ووٹر، بطور سپورٹر کا اعلان کرتے ہیں. اس تقریب کے میزبان حکمداد مغل ڈیری قاسم، سابق کونسلر ڈیری قاسم، قاضی محمد ایوب، سید گل حسین شاہ، مرزا محمد بشیر، ٹھیکیدار محمد یعقوب، قاضی محمد اسحاق، صوفی محبوب حسین، ملک محمود حسین سابق کونسلر، ٹھیکیدار نور حسین، قاضی محمد جمیل، ٹھیکیدار محمد سلیمان، محمد سرفراز قریشی، حاجی محمد منظور، ملک صادق، شیخ منگی، اہلیان کٹھاڑ اور پورے اہلیان کٹھاڑ محمد شفیق رڈوی ایڈوکیٹ صاحب کی بھرپور حمایت کا اعلان کرتے ہیں.